اللہ الرحمن الرحیم ثم الأمر المطلق عن الوقت الأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء رمضان والنذر المطلق لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح من مذهب أصحابنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر دو قسم ہے، امر مطلق عن الوقت تے امر مقید بالوقت۔ کیا کہ جی ثم الامر سے علامہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امر دو قسم ہے، امر مطلق عن الوقت اور امر مقید بالوقت۔ بالوقت امر مطلق عن الوقت کی مثالیں دی ہیں، تعریف نہیں کی۔ مثال جس طرح کے زکوٰۃ کا امر، یہ اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کا امر، صدقہ دو، اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ افضل ہونا اور چیز ہے، بھی ختم ہو جائے وہ آری بذات۔ اور عشر کا امر، اس کا بھی اس وقت دو گے تو ہوگا، وگرنہ یہ قضا ہو جائے گا۔ جتنے کفارے ذمے آتے ہیں، جتنے رمضان کی قضا، یہ بھی فرض ہے۔ نظر مطلق واجب ہے۔ تو یہ جو امر مطلق عن الوقت ہوتا ہے نا، یہ ادا علی الفور کو واجب نہیں کرتا۔ صحیح مذہب ہمارا یہ ہے، دوسری صورت بھی ہے۔ ہاں جی، امر مطلق عن الوقت کی مثالیں کو واجب نہیں کرتا، ہمارا صحیح مذہب یہی ہے۔ اس کی مثالیں دی ہیں، کون سی؟ اس کی مثالیں جیسے زکوٰۃ کا امر و بلاغ، زکوٰۃ کا امر اور صدقۃ الفطر کا امر اور عشر کا امر اور کفارات کا امر اور قضائے رمضان کا امر اور نذر مطلق کا امر۔ ایک بار تو آنکھ میں ساری گل امر مطلق عن الوقت جیسے واجب نہیں کرتا۔ اس کی مثالیں مصنف علیہ الرحمٰن نے دی ہیں، جیسے زکوٰۃ کا امر، صدقۃ الفطر کا امر، عشر کا امر، کفارات کا امر، قضائے رمضان کا امر اور نذر مطلق کا امر۔ تو یہ جو امر مطلق عن الوقت ہوتا ہے، کیا کرتا ہے یہ؟ ادائیگی علی الفور کو واجب نہیں کرتا۔ بھی ابھی ادا کرو، وگرنہ کیا ہو جائے گی؟ صحیح مذہب ہمارا یہ نہیں کہ غلط مذہب اور ہے، یہ لغتاں نے صحیح دے مقابلے تے غلط نہیں ہوندا پلا ہوئے۔ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ امر کے احتمال کے بیان سے، فی بیان احتمال الامر ہے نا، وہی ہے نا، ہم بیان نہیں ہے گا، چلو بچو بیان کر دیجیے کہ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اس مسئلے سے کہ امر تکرار کا بھی احتمال نہیں رکھتا اور امر تکرار کا بھی تقاضا نہیں کرتا اور تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔ پڑھے نا دو میں گلنا، یہ تھوڑی عبارت اور طرح دی ہے۔ ولما فارغ المصنف عن، تکرار کا احتمال رکھتا ہے، وہ اگلا قدم ہو گیا۔ تو پہلا دو معنی لدم ہے کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا اور پڑھیا نہیں کل سبق، امر تکرار کا اے مطلب جی
اس سے جب فارغ ہوئے تو شروع ہوتے ہیں اس مسئلے کے بیان میں کہ امر دو قسم ہے، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ فقالا تو فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، پھر امر مطلق عن الوقت، تعریف امر مطلق عن الوقت وہو الذی، وہ ہوتا ہے نہ تعلق پکڑے مامور بے کی ادائیگی اس وقت میں، بے وقت محدود، محدود وقت کے ساتھ۔ بے مامور بے کی جو ادائیگی ہے نا، وہ نہ تعلق پکڑے کسی کے ساتھ وقت محدود کے ساتھ، ایسی وجہ پر کہ فوت ہو جائے گی ادائیگی وقت کے فوت ہونے کے ساتھ، ایسا اس کے ساتھ وقت نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب والی وقت، سمجھے ہی بھئی، وہ ہوتا ہے کہ نہ تعلق پکڑے کون؟ معمول بے کی ادائیگی، وقت میں، وقت محدود، ایسا وقت جو ہونے والا ہے وقت محدود کے ساتھ، یا فی ناوتا میں خلاصہ یہ کہ کس طرح کہ اگر اس وقت میں ادا نہ ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا، مامور بے قضا ہو جائے گا۔ تو اب قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے قضا جہاں جہاں وقت مقرر ہوتا ہے عمدن قضا کریں تو گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے جی۔ تو مطلق کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے امر بالزکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر کا امر، کفارات کا امر، قضاء رمضان کا امر، نظر مطلق کا امر۔ تو امر مطلق عن الوقت نہیں واجب کرتا ادائیگی علی الفور کو صحیح میں ہمارے مذہب سے۔ یہ جو مثالیں دی ہیں کیونکہ دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک نمور سے نہیں مقید ایسے وقت کے ساتھ کہ فوت ہو جائے وہ امر، یعنی معمور بے فوت ہی وقت کے، فوت ہونے کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی اس طرح کسی وقت کے ساتھ مقید ہے، نہیں ہے، بلکہ جب بھی مکلف ادا کرے گا تو ہوگا وہ معمور بے ادا۔ وہ علیحدہ بات ہے، اگرچہ تعجیل مستحب ہے، یہ تو ہے، ایک گل مک گئی ہوں سے نا، صحیح مذہب گئے ہیں ہمارے بعض اصحاب جیسے شیخ ابو الحسن کرخی اور بعض اصحاب شافعی جیسے ابو بکر سیرفی اور ابو حامد رحمہ اللہ، اس بات کی طرف کہ یہ جو امر مطلق عن الوقت ہوتا ہے یہ بھی واجب علی الفور ہوتا ہے احتیاطاً۔ کیوں؟ امر عبادت کی وجہ سے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے تو رہ جائے گا۔ مطلب کیے بایمانہ کہ گناہ گار ہوگا تاخیر کے سبب سے، کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا تاخیر کے سبب سے۔ یہی حاضہ ہوا، یہی وہ ثمرہ ہے خلاف کا ہمارے درمیان، اور ان کے درمیان ہم کہتے ہیں تاخیر سے گناہ گار، وہ کہتے ہیں تاخیر سے گناہگار ہوگا، مگر نہیں شمار کیا جائے گا قضا کرنے والا ان کے نزدیک بھی تاخیر کے ساتھ، جب بھی دے گا ہوگا ادا ہی، لیکن تاخیر سے وہ گناہگار ہے۔ اور ہمارے نزدیک گناہگار نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں، یا جس وقت موت کی علامتوں کا ادراک ہو جائے گا کہ ہونے تے اور نہیں وہ ادا کر سکتا اس وقت میں، نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، ہون گناہگاری شروع۔ پھر امر
مطلقاً الوقت ان خبر اگوں لا یوجب جیسے امر بالزکوٰۃ اور امر صدقۃ الفطر اور امر بالعشر اور امر بالکفارات اور امر قضاء رمضان کا اور امر نظر مطلق کا، یہ امر مطلق نہیں واجب کرتا ادائیگی علی الفور کو صحیح میں ہمارے مذہب سے۔ پھر امر مطلق عن الوقت جیسے امر بالزکوٰۃ اور امر صدقات الفطر اور امر بالعشر اور امر بالکفارات، اور جیسے امر قضاء رمضان کا اور امر مطلق نہیں واجب کرتا ادائیگی کو علی الفور صحیح میں ہمارے اصحاب کے مذہب سے۔ پھر امر مطلق عن الوقت جیسے امر بالزکوٰۃ اور امر صدقات الفطر کا اور امر بالعشر اور امر بالکفارات اور امر قضاء رمضان کا اور امر نظر مطلق کا، یہ امر مطلق عن الوقت نہیں واجب کرتا ادائیگی علی الفور کو صحیح میں ہمارے اصحاب کے مذہب سے۔ والمقید بالوقت انواع، امر مقید بالوقت انواع و تھلے لکھی اربعۃ انواع، تو جو امر مقید بالوقت ہے وہ اور ذکر امر دا کو گو مراد معمور بے وے کیے معمور بے مراد جی دھیان کرے جی ہاں جی۔ اور امر مقید بالوقت چار قسم ہے، اور امر مقید بالوقت چار قسم ہے۔ اور امر مقید بالوقت چار قسم۔ نمبر 1 جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للاداء وسببا للوجوب۔ بس پہلی قسم ایک نو امر مقید بالوقت کی کہ بنایا جائے وقت کو ظرف معمور بے کی ادائیگی کے لیے۔ او مؤدہ کون ہے؟ معمور بے۔ اور بنایا جائے وقت شرط معمور بے کی ادائیگی کے لیے، اور بنایا جائے وقت معمور بے کے وجوب، بنایا جائے وقت سبب معمور بے کے وجوب کے لیے اور نفس وجوب۔ جی ایک امر پہلی قسم کی پہلی قسم یہ ہے کہ بنایا جائے وقت ظرف معمور بے کی ادائیگی کے لیے، یا بنایا یا نہیں وے تنے کٹھے نہیں وے یا تے پھر بنایا جائے وقت شرط معمور بے کی ادائیگی کے لیے، اور بنایا جائے وقت سبب معمور بے کے وجوب کے لیے۔ آخ وے کو پہلی قسم ہے کہ وقت کو بنایا جائے معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف، اور وقت بنایا جائے شرط معمور بے کی ادائیگی کے لیے، اور وقت بنایا جائے سبب معمور بے کے وجوب کے لیے۔ وَهُوَ وقت الصلاۃ، صبر اور وہ نماز کا وقت ہے، اور وہ نماز کا وقت، کیا اور وہ نماز کا وقت ہے۔ تو نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف بھی ہے، ادائیگی کی شرط بھی ہے، وجوب کا سبب بھی۔ ہوں ہو بے خدروں کہتے پہ اول نو ہے معمور بے کی کہ بنایا گیا وقت ظرف مؤدہ کے لیے۔ ظرف ایک ظرف عرف لغوی ایتھے ظرف کی مراد ہے بائیں طور کے نہ ہو وقت میں یار مؤدہ کے لیے بلکہ بچ جائے مؤدہ سے۔ اور ویسے لغتاً لوٹے وچ کٹ پانی ہوئے تے لوٹا پانی واسطے ظرف ہے، نکو نک بھریا ہوئے تاں بھی ظرف ہے۔ ایتھے فرق جے بے وقت معمور بے عادتاً ادا کریے تے وقت بچ جائے اینو ظرف آکھنا ہے، تے جے معمور بے تے وقت بالکل برابر سرابر ہون تے اینو معیار آکھنا ہے۔ وہ اگوں آ رہا ہے جی اے فرق تھے دھیان بھائی یار۔ بائیں طور کے نہ ہو وقت معیار کس کے لیے؟ وہ مدعا کے لیے،
مدو معمور بے بلکہ بچ جائے اس سے اے وے کے وقت ظرف ہو وشرطن للاداء مطلب کہ یہ مراد وقت کے شرط للاداء ہونے سے یہ کہ نہ صحیح ہو معمور بے وقت کے وجود سے پہلے اور معمور بے فوت ہو جائے وقت کے فوت ہونے سے پہلوں ادائیگی صحیح نہیں تو جے وقت نکل گیا تو قضا ہو گئی اور سمجھے ہی بھئی وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے شرط ہے شرط کا یہ مطلب ہے کہ مشروط شرط سے پہلے نہیں پایا جاتا کہ پایا جاتا ہے لہٰذا بھئی نماز وقت سے پہلے ٹھیک ہی نہیں اور وقت نکل گیا تو کیا ہو گئی قضا ہو گئی یہ صرف وقتاں دی گل دس نے پھر کوئی نماز مثال آ رہی اور وقت سبب بنے کس کا مراد وقت کے سبب للوجوب ہونے کا یہ ہے کہ ہو اس وقت کے لیے تاثیر معمور بے کے وجوب میں ہو معمور بے کے وجوب میں اس وقت کو تاثیر ہو کہ میں حتیٰ کہ مختلف ہو جائے معمور بے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ وقت کامل تو معمور بے وقت ناقص تو اے اثر دے وقت خاص کر کے اے شرط اے بننا بے وجوب کا بے وقت جو ہے وہ نفس وجوب کا سبب ہے کہ بھئی وقت کو معمور بے کے وجوب میں تاثیر ہو جمیں دا وقت ہوئے اومیں دا معمور بے اور وہ وقت ہے کس کا نماز کا وہ وقت نماز کا وقت ہے جس میں 3 صفتیں ہیں ہونا بے خدروں کیونکہ کیونکہ یہ جو نماز کا وقت ہے پائی جاتی ہیں اس میں 3 صفتیں وہ کیا کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے وقت نماز کی ادائیگی کی اور جیسا کہ ثابت کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ان 3 صفتوں کو اس میں بے قول ہی وہ گوار ہے اور مقید بالوقت انواع آگے نمبر 1 9 بنایا جائے وقت ظرف معدہ کے لیے اور شرط اور سبب اور جو الا نال لڑے وجوب کے لیے اور وہ وقت وقت صلاۃ ہے جس میں 3 صفتیں ہیں جی بنایا جائے وقت ظرف معدہ کے لیے اور بنایا جائے وقت شرط ادائیگی کے لیے اور بنایا جائے وقت سبب وجوب کے لیے اور وہ 1 بنایا جائے وقت ظرف معدہ کے لیے اور بنایا جائے وقت شرط ادائیگی کے لیے اور بنایا جائے وقت سبب وجوب کے لیے اور وہ وقت وقت صلاۃ ہے یرا انه يفضل عن الاداء فكان ظرفا لا معیارا بس کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ وقت نماز کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے تو لہٰذا ہو گیا وقت ظرف نہ کہ معیار جی کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ وقت نماز کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے اور فرض مراد نے ہو گیا نہ کہ معیار لہذا وقت نماز کے لیے اگے والاداء يفوت بفوته اور فکان شرطن اور چونکہ نماز اگر وقت نکل گیا تو ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت نکل گیا تو ادائیگی فوت ہو جاتی تو لہٰذا وقت جو ہے پھر نماز کے لیے شرط بن گیا جی کیونکہ اگر وقت نکل گیا تو نماز کی اگر وقت فوت ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ لہذا وقت یہ نماز کے لیے شرط ہے
بھئی شرط نہیں تے پھر مشروط بھی کوئی نہیں اے وے کہ جدوں وقت نکل گیا تے جڑا وجوب دا سبب سی وہ ختم ہو گیا لہذا ادائیگی بھی تو لہذا وقت کیا بن گیا پھر اگے والاداء يختلف باختلاف صفات الوقت صبر اور ادائیگی نماز کی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ اور ادائیگی نماز کی مختلف ہو جاتی ہے یہ صفت کے اختلاف کے ساتھ وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے بَيَفْسُدُ وَيَفْسُدُ التَّعْجِيلُ قَبْلَهُ فَكَانَ سَبَبًا یہ دو میں گلنا کٹھی نے پچھلی تھے اور وقت سے پہلے تاجیل یہ فاسد ہے تو ہاں تاجیل شبہ وقت سے پہلے تاجیل یہ فاسد ہے پھر سمجھنو کہ بھئی وقت جو ہے یہ نماز کے لیے سبب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بھئی وجوب شے جب تک واجب نہیں نہ ہوتی اس وقت تک اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی تو چونکہ وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی ٹھیک ایک اور وقت کے صفت کے بدلنے سے نماز بدلتی ہے تو پتہ چل گیا کہ وقت نماز کے وجوب کا سبب ہے آخر ساری گل کیا خیالہ جو رہا اور نماز کی آخنا میں تو دوجی باری کیا یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ وقت نماز کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے لہذا وقت کیا بن گیا یہ ظرف ہو گیا اچھا شابہ اور ادائیگی نماز کی ادائیگی وقت کے فوت ہونے کے ساتھ فوت ہو جاتی ہے لہذا وقت نماز کے لیے شرط بن گیا اور ادائیگی وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ ادائیگی بھی مختلف ہو جاتی ہے اور تعجیل وقت سے پہلے یہ فاسد ہے لہذا ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو وقت نماز کے لیے نماز کے وجوب کا سبب بن ہوں ادھر ویکھو اللہ یرا کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ وہ کون وقت صلات بچ جاتا ہے کس سے تو پاس ہو گیا وقت ظرف نماز کے لیے نہ کہ یہ ہے وہ اولا صفت صفات ثلاثہ سے بالکل واضح اور ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے کیوں مثلاً ہوتا ہے بھی ایک مثال دے دیے کیونکہ زور کی نماز مثلاً فوت ہو جائے گی ادائیگی زور کے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ ایک اور نہیں صحیح ادائیگی ظہر کی وقت سے تو پس ہو گیا شرط کیونکہ شرط تو پہلے مشروط نہیں پایا جاتا جی آگے سمجھے کیا ہو گیا وقت شرط ہو گیا جی یہ صفت ثانیہ ہے یہ اور ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ کیویں کیونکہ وَإِنَّهُ يَصِحُّ كَامِلًا کیونکہ صحیح ادائیگی صحیح ہے کامل اپنے کامل وقت میں اور مکروہ ہے ادائیگی اوقات مکروہہ میں ایک اور فاسد ہے تعجیل وقت سے تو پس ہو گیا وقت نماز کے یہ وہ صفت ثالث ہے آگے سمجھیں پھر یہاں امران ہیں پھر یہاں دو امر کیڑے کیڑے ایک ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب الادا ایک ہے پڑھے جے بھی نفس وجوب کا مطلب ہے شے ذمے آ گئی ہے وجوب الادا کا مطلب ہے اب اپنا ذمہ فارغ کرو اب مطلب کہ ذمہ فارغ بے کام کرو یہ شریعت آکھے ہے
ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਵਜੂਬੁਲ ਅਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਨਫਸੇ ਵਜੂਬ ਤੇ وجوب الادا نفس وجوب جو ہے نا، نفس وجوب اس کا سبب حقیقی جو ہے جی وہ ہے نعمتوں کا مسلسل آنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اس کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، لہٰذا یہ سبب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نماز شکرانہ ہے میرے یارا، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو یہ تو 24 گھنٹے ہیں. اور اس نفس وجوب یعنی نفس وجوب صلاۃ کا سبب ظاہری جو ہے وہ وقت ہے جو قائم مقام کیا گیا سبب حقیقی کے. کس کے؟ سبب حقیقی کے وقت. باوجہ توارد نعم کے ان وقتوں میں تے او فقہ دی کتاب جو تفصیل پڑھی سی بے نمازیں نہ وقتیں کیوں فرض ہوئیاں بے ان میں نعمتیں زیادہ ہیں، ان میں یہ گل پڑھی میرے پیارے ہو. سنیں اور وجوب الادا اس کا سبب حقیقی طلب کا تعلق طلب بالفعل، فعل کے ساتھ طلب کا تعلق، فعل کے ساتھ طلب کا تعلق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کہ اے کام کرو، اے وجوب الادا دا سبب حقیقی. اور دھیان کرو بلاؤ جی، یہ وجوب الادا کا سبب حقیقی ہے. اور طلب کن دی طرفوں؟ شاہ اللہ دی طرفوں. طلب کا تعلق بالفعل، فعل کے ساتھ، یہ نہیں کہ طلب بالفعل، یہ نہیں، طلب کا تعلق فعل کے ساتھ بھئی ہن تسی کم کرو. اے کرو. اور اس کا سبب ظاہری جو ہے نا وہ اقیم الصلاۃ ہے، وہ امر ہے جو قائم ہے مقام اس کے. سمجھیے؟ تو جو ہی کسی نماز دا وقت شروع ہوندا ہے نفس وجوب آਉਂਦਾ ہے، پھر اللہ دے پاسوں حکم ہوندا ہے نماز پڑھو، بے ادائیگی کرو، تے پھر ان دا قائم مقام بنایا امر اقیم الصلاۃ. ہر وقت جدوں آیا تے نال ہی اقیم الصلاۃ بھی آ گیا. آگے سمجھ. ایک مسئلہ پھر جان اس بات کو او میرے یارو، روزے سال تو بعد، روزے کنے روزے او بھی جے بیمار ہو جاؤ تے لیٹ کر دیو، مسافر ہو جاؤ تے لیٹ کر دیو جی. تے بڈھے ہو جاؤ تے فدیہ دے دیو، یعنی باقاعدہ روزے ہی نہیں، ان دا بدلہ بھی ہے. تے زکوٰۃ تاں جے کی ہوئے، ایک بندہ امیر ہی نہیں ساری عمر ہویا تے اس تے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. حج بھی تاں جے زاد رہ لائے تے جے زاد رہ لا انہوں نہیں میسر ہے تے حج بھی لے. دو چیزاں تاں فرض نے جے مال ہوئے تے. تیسری چیز 11 مہینے کوئی نہیں 12ویں مہینے جیڑی ہر روز 5 وقت جتھے اشارہ بھی نہ ہو سکے تے دل جاگدا ہوئے، اتھوں تک فقہاء دا اختلاف ہے کہ کوئی نہیں ہے مگر اکھاں نال اشارہ کر سکے، اختلاف ہے کہ نہیں بھی اجے بھی پڑھے. اس واسطے پتر اتھے دھیان کرو ذرا جی. پھر جان اس بات کو ہن مسئلہ ہے بھئی وقت جڑا ہے نا یہ شرط ادائیگی دی، تے شرط مشروط دا قانون یہ ہوندا ہے بھی شرط پہلو پائی جائے گی تے مشروط پایا جائے گا. سنیا جی. اور وقت نماز واسطے ظرف ہے، ظرف دا قانون ہے کہ مظروف ظرف دے وچ ہوئے. سنیا جی. اے شاباش.
ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਜੂਬ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਤੇ ਸਬਬ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸੱਬਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਗਲੇ ਮਤਨ ਦਾ ਇਹ ਤਮੀਦ ਵੀ ਬੱਜੀ ਪਈ ਜੇ। پھر جان اس بات کو کہ ظرفیت اور سببیت کون یہ وصفان متنافیان ہیں۔ جیڑی شے کسے واسطے ظرف ہے نا وہ سبب نہیں بن سکتے، کیونکہ ظرف دا مطلب ہے شے وچ تو سبب دا مطلب ہے بعد ہے۔ نہیں ممکن اجتماع ان دونوں کا بحسب ظاہر، وجہ کیونکہ سبب تقاضا کرتا ہے تقدیم کا مسبب پر میں پہلوں، ظرف تقاضا کرتی ہے یہ کہ نہ مقدم ہو مظروف ظرف پر بلکہ وچ ہوئے، کیونکہ ظرف وہ ہوتی ہے کہ ادا کیا جائے مظروف ظرف میں نہ کہ بعد۔ والذا اسی لیے کہا گیا ہے چھٹکارا پانے میں اس سے بھی ان وقت ظرف بھی ہے، چھٹکارا ہے جو پایا گیا ہے کہ بے شک ظرف سارا وقت اور شرط مطلق وقت کی وہ بھی نال جوڑنا ہے، اور سبب کون جز جو متصل ہے ادائیگی کے ساتھ قبل شروع فی الادا، جوں ہی اللہ اکبر کرنی ہے نا تو جیڑی جز نال متصل ہے نا او سبب نفس وجوب دا او سبب بنانا ہے۔ تو جس لئے ہو گئی نماز قضا تو ہون تو سبب پہلوں پایا گیا نا پورا، تو اب کل وقت سبب ہے کس کا؟ قضا کا۔ کل وقت سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اگلی عبارت یہ والا سلوفی آزن نو ہے، کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ وقت بچ جاتا ہے ادائیگی سے، پس ہو گیا وقت ظرف نہ کہ معیار، اور ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ، پس ہو گیا وقت شرط، اور ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ، اور فاسد ہو جاتی ہے تعجیل وقت سے پہلے، یا فاسد کر دیتی ہے ادائیگی کو تعجیل، اجماع نہ کرو تا بھی ٹھیک ہے وقت سے پہلے، تو پاس ہو گیا وقت سبب۔ جی کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ وقت بچ جاتا ہے ادائیگی سے، پس ہو گیا وقت ظرف نہ کہ معیار، اور ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ، پس ہو گیا وقت شرط، اور ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ، اور فاسد ہو جاتی ہے تعجیل وقت سے پہلے، پس ہو گیا وقت سبب۔ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ وقت بچ جاتا ہے ادائیگی سے، پس ہو گیا وقت ظرف نہ کہ معیار، اور ادائیگی فوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے کے ساتھ، پس ہو گیا وقت شرط، اور ادائیگی مختلف ہوتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف کے ساتھ، اور فاسد کر دیتی ہے ادائیگی کو تعجیل وقت سے پہلے، پس ہو گیا وقت سبب۔ والأصل في هذا النوع أنه لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى وسببا للوجوب لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا، لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته أو تقديمه على سببه، فوجب أن يجعل بعضه سببا۔ چلو اچھا جی، اور اصل اس نو میں جس میں وقت کی تین صفتیں ہیں، اصل اس نو میں اس معمور بے میں یہ ہے کہ جب بنایا گیا وقت ظرف مؤدا کے لیے اور سبب
تو اب چونکہ یہ کٹھے ہے جو ہن تمید پڑی ہے تو نہیں مستقیم یہ بات کہ ہو سارا وقت یہ نہیں ہو سکتا. اب سارا وقت سبب بنائیں یہ بات وجہ اس لیے کہ یہ بات جب سارا وقت واجب کرتا ہے ادائیگی کی تاخیر کو وقت سے یا واجب کرتا ہے ادائیگی کی تقدیم کو اپنے سبب پر. سنا جی یہ دونوں گلاں ٹھیک نے. لہٰذا اب واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت سبب. کیا کیا جائے سبب. تو وہ جز ہے جو کہ متصل ہے اس کے ساتھ. آخر نے کیا اصل اس نوع میں یعنی جس میں وقت کی 3 صفتیں ہیں، اصل اس نوع میں یہ ہے کہ جب وقت کو مودع کے لیے ظرف بنایا جائے اور وجوب کا سبب بنایا جائے تو بنایا گیا ہے. تو اب یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ سارا وقت معمول بے کا سبب بنے، یعنی نماز کے لیے سارا وقت سبب بنے. اس لیے کہ اگر سارے وقت کو سبب بنائے تو سبب جو ہے نا سبب اور مسبب ایک وقت میں نہیں ہوتے. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا نماز وقت کے بعد ہو یا وقت سے. اب اگر وقت کے بعد ہوگی تو قضا ہو جائے گی، وقت سے پہلے ہوگی تو ٹھیک ہی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ بعض وقت کو سبب بنایا جائے اور وہ جز ہے جس کے ساتھ ادائیگی متصل ہے. تم یہ آخر ایک باری بابا یارا اصل اس نوع میں یہ ہے کہ جب وقت بنایا جائے ظرف بنایا گیا ہے، بنانا جانا نہیں بن گیا ہے. لمحہ جو ہے جب بنا دیا گیا ہے تسی مستقبل ٹھوکی ہوندے ہو جی. بنایا گیا ہے وقت جب حلوہ پکا دیا گیا ہے تو اب یہ کیویں کھانا ہے. ظرف معمول بے کی ادائیگی کے لیے اور سبب نفس وجوب کے لیے. اور نہیں مستقیم یہ بات کہ کل وقت سبب بنے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سبب تے مسبب ایک وقت چ نہیں ہوندے. اب 2 ہی صورتیں اب واجب ہوگی ادائیگی کی تاخیر اس کے وقت سے یا اس کی تقدیم اپنے سبب پر. پر. یعنی یا اب نماز ظہر کی جو ہے نا زوال شمس سے پہلے ہوگی تو یا 2 مثل کے تو یہ تو غلط ہے. بعد ہوگی تو قضا ہوگی، پہلے ہے تو ہے ہی کوئی نہیں. بعض جان کے قضا ہے جو روزانہ گناہ کبیرہ. تو لہٰذا ضروری ہے کہ بعض وقت کو سبب بنائیں اور وہ جز ہے کس کے ساتھ. اور اصل اس نوع میں یعنی نوع اول من الوقت میں، اور وہ وقت ہے کس کا. ان دے وچ اصل کیا ہے انہو یہ شان یہ ہے کہ جب بنایا گیا ہے وقت ظرف کس کے لیے اور سبب تو نہیں ٹھیک یہ کہ ہو یعنی باوجود رعایت کرنے ہونے وقت کے ظرف بے نماز وقت دے وچ بھی ہووے تو نہیں ممکن یہ کہ بنایا جائے. وجہ اس لیے کہ یہ بات اگر سارا وقت سبب بنائیے اس لیے کہ یہ بات واجب کرتی ہے تاخیر کے ادائیگی کی. لہذا ہونے ظرف مظروف ظرف وچ نہیں رہن لگا. یا ادائیگی کی تقدیم اپنے ہون بھی ظرف مظروف مظروف ظرف وچ نہیں ہے پہلو ہی نہیں. یا نہیں دھیان کرنا جائے یا نہیں وضاحت اگر بنایا جائے سارا وقت سبب تو البتہ فوت ہو جائے گا معنی یعن کا ایک، یا وقت ظرف نہیں رہنا تو یا وقت رہنا. اس لیے کہ جس لئے سارا وقت کی بنایا تے نماز، اس لیے کہ اس وقت نہیں خالی 3 صورتیں ہیں. یا یہ کہ ادا کیا جائے گا معمور بے کون بولی ہونا وقت کے بعد یا وقت سے
یا وقت تیناں صورتیں سوال ہے پس اگر ہو پہلے جی نہ پس اگر ہو پہلی صورت کیڑی وقت کے بعد میں بڑھا یعنی ادا کیا جائے معمور بے وقت کے بعد تو پس اس میں اگرچہ رعایت ہو گئی ہے کس کی کیونکہ سبب مقدم ہوتا ہے پس جب فرض کر لیا گیا وقت سبب تو ہوگا معمور بے کے لیے یہ کہ پایا جائے یہ تو ہو گئی گل لیکن لازم آئے گی اس وقت تاخیر ادائیگی کی تو پس فوت ہو جائے گی اس وقت ہو جائے گا اس وقت وقت کے ظرفیت والا مانا فوت ہو گیا پھر وقت ظرف نہیں رہا کیوں ظرف تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو ادائیگی وقت میں مصروف میرے بچ ہووے یہ کیڑی صورت سی وقت کے بعد اور اگر ہو ثانی کون وقت سے پہلے معمول بھی یعنی ادا کرے وقت سے پہلے یا تیسری صورت جی کی ادائیگی پس اس وقت کس وقت جس وقت یہ دو وکھرے وقت اور تھلے لکھے یعنی ہونا مدعا کا وقت میں پہلے یہ سمجھنا جی کہ وقت میں اگر ادا کریں کیا کریں وقت میں ان بلا سمجھنا ہے فیس وقت تے اور تھلے لکھے ہیں بدل رولا پہ جاوے جب وقت میں ادا کریں گے اب اگرچہ ہے رعایت کس کی معنی کی کیونکہ ادائیگی وقت کے اندر ہے لیکن لازم آئے گی تقدیم کس کی مسبب کی سبب پر کہ نہیں لازم آئے گی یہ تائیں جے کر بالکل پہلوں کریے تھا یا معیت لازم آئے گی بے نالے نالے وقت چل رہے ہیں تو نال ہی معمور بے بھی چل رہے ہیں وقت سے پہلے ادا کریں وقت سے تو اب مسبب سبب سے پہلے پایا گیا یہ بھی غلط ہے اور سبب اگر وقت میں ادا کریں تو سبب مسبب اکٹھے پائے گئے یہ بھی غلط ہے مسبب بعد میں ہوتا ہے سبب پہلے ہوتا ہے اور اس وقت فوت ہو جائے گا کون اس لیے کہ مسبب نہیں مقدم ہوتا کس پر اسی طرح نہیں پایا جاتا مسبب بلکہ متحقق ہوتا ہے تو جب باطل ہو گیا ہونا کل وقت کا سبب خرابی لازم ہوتی ہے اور سمجھ گئے ہو تو پس واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت اب بعض وقت کو سبب بنانا ہے کوئی بات نہیں تھی پڑھنے والی وہ جو پڑھ دے واہ وال تو ترجمہ ہوتا پڑھ لے نہ ترجمہ تو کرنا ہے مطلب سمجھے ہونا در بیک اور وہ جز ہے وہ کہ متصل ہے اس کے ساتھ پس سبب اس قسم میں کس قسم میں اے نماز میں وہ آنے شروع ہے جس وقت انہیں شروع ہونا ہے نا تو جیڑی نال والی آن ہے نا او پس سبب نماز کے لیے وہ جز ہے جو ثابت ہے سابق ہے اللہ اکبر پر اور وہ جز وہ ہے جو لا یتجزا جو بالکل ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور متصل ہے کس کے ساتھ اور یہ قسم 4 قسموں پر ہے یہ قسم 4 قسموں پر ہے سبب بنایا نا وقت نو وہ جز جو تحریمہ کے ساتھ وحاظ القسم والا اوکے میں توجہ اس لیے کہ نماز اگر ادا کی گئی اول وقت میں تو پس ہوگی آنے شروع وہ جز اول وقت سے یہ پہلی قسم ہے ہوں سبب متعین ہو گیا پہلی جز دا جو زوال شمس ہوا تین اللہ اکبر آخر جڑی پہلی آن ہے جڑی جز لا گیا تو جزا ہے او سبب کندہ اے حاضہ ہو القسم الاول پس اگر نہ ادا کرے
مولوی علامہ صاحب اول وقت میں کس میں اول وقت میں تو منتقل ہو گئے سببیت اجزاء کی طرف، وہ جو اس وقت کے بعد ادیت فی الصلاۃ ادا کی جائے گی ان میں اجزائے سیاح سے. باقی تو چواں دے وچ سارا وقت صحیح ہے، صرف بھئی صحیح جز تک وقت لے گیا نا پیچھے، تے جس وقت بھی انہیں اللہ اکبر کیتی نا وقت دے اندر، وہ جڑی نال والی جز ہے وہ کی ہے، یہ قسم ثانی ہے یہ. اور اگر نہ ادا کرے اجزائے سیاح میں حتیٰ کہ تنگ ہو گیا وقت، تو پس اس وقت ہو گیا نے شروع اجزائے. یہ اثر وچ خاص کر کے ہوندی ہے کیونکہ اجزائے اخیرہ اس میں یہ کیڑی جز ہے جن سبب بننا ہے، یہ جز ناقص اندازہ ہے اتنا کہ گنجائش رکھے اس میں کس کی. سورج ڈوبن دے وچ کنا وقت رہ گیا، اللہ اکبر، اور مقدار ہے اتنی کہ ادا کر سکے اس میں 4 رکھتے ہیں. یہ کن کے نزدیک ہے؟ اور جڑی نماز فرض ہو جاندی کافر مسلمان ہوئے بچہ بالغ ہوئے اختلاف ہے کہ نہیں، ایو گل ہی. یہ کیا ہے؟ وہذا کلو ہو، آ 3 صورتاں جب ادا کی جائے نماز وقت میں. بہرحال جب فوت ہو گئی نماز تو پس اس وقت منصوب ہوگا، مضاف ہوگا وجوب باوجہ زائل ہو جانے مانے کے کل وقت کو سبب بنانے سے. او مانے جڑا سی کہ سبب مسبب کٹھے نہیں ہو سکتے، سبب پہلے مسبب بعد وچ، تو ہن گل بن گئی نا پہلے بعد والی. تو پس بے شک کیونکہ شروع نہیں ہے کیا فَإِنَّ شُرُوعَ لَا يَكُونُ سَبَبًا حِينَئِذٍ. یہ وہ جب بنیا یہ ہے خلاصہ اس کا جو ان قریب آ رہا ہے مصنف کے کلام میں. پس شروع ہوئے ہیں اولاً پہلی قسم میں او فین اتصل سنیں کتھوں، اور اصل اس نو میں یہ ہے جب بنایا گیا ہے وقت ظرف مدہ کے لیے اور سبب وجوب کے لیے، تو نہیں مستقیم یہ کہ ہو کل وقت سبب، اس لیے کہ یہ واجب کرتا ہے ادائیگی کی تاخیر کو وقت سے یا ادائیگی کی تقدیم کو اپنے سبب پر. تے دونوں گلاں ٹھیک نے. تے جے وچ ہوے تے پھر مائیت لازم ہوندی کندی سبب دی، تے وہ بھی ٹھیک نے. پس واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت سبب تقدیم کو اس کے سبب پر. بس واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت سبب، اور وہ بنایا جائے بعض وقت کو بنایا. بس واجب ہے یہ بات کہ بنایا جائے بعض وقت کو سبب، وہ کیڑا بعض ہے، اور وہ جز ہے وہ جز ہے کہ متصل ہے اس کے ساتھ، اس جز کے ساتھ ادائیگی. تے اندیاں 4 صورتاں بنیاں نے، اول وقت یا آخر وقت تک، پھر آخر وقت کامل ہے یا ناقص ہے، تے یا ہے کہ وقت سارا ختم ہو گیا تے فوت ہو گئی. تے 4 صورتیں اس دی بنیاں جی. جی قضا دا سبب جڑا ہے نا وہ پورا وقت ہے. قضا دا سبب اس واسطے کہ ہن اون دے وچ ادائیگی والا ظرف والا کام ہی ختم ہو گیا جی. جی اور اصل اس نو میں یہ ہے کہ جب بنایا گیا ہے وقت ظرف معطا کے لیے اور سبب وجوب کے لیے، تو نہیں مستقیم یہ بات کہ وہ سارا وقت سبب اس لیے کہ یہ واجب کرتا ہے ادائیگی کی تاخیر کو اپنے وقت سے، اور یا ادائیگی کی تقدیم کو اپنے سبب پر. بس واجب ہے یہ کہ بنایا جائے بعض وقت سبب، اور وہ جز ہے وہ جز کے متصل ہے اس کے ساتھ ادائیگی. اس کے ساتھ ادائیگی.